اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ سورہ نساء کی آیات 142 تا 152 لیے دورہ قرآن کے اس پروگرام میں حاضر خدمت ہیں۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان المنافقین یخادعون اللہ وہو خادعهم وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَى يُرَاءُونَ النَّاسَ وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا مذبذبين بين ذلك لا إله هؤلاء ولا إله هؤلاء ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا۔ صدق اللہ العظیم۔ سورہ نساء آیات 142 تا 147 میں زب کا معنی کسی چیز کا ہوا میں ٹنگی ہوئی حالت میں حرکت کرنا۔ یہاں مراد کافروں اور مسلمانوں کے درمیان تردد کا شکار رہنا ہے۔ کسالہ، یراؤن اور مذبذبین منافقوں کی حالتیں ہیں۔ آیت سے صاف ظاہر ہے کہ مسجد میں حاضری کفر اور ایمان میں حد فاصل ہے، جبکہ موجودہ دور میں تو مسلمان لیڈر کہلانے والے بھی اس کا اہتمام نہیں کرتے، بلکہ سرے سے نماز پڑھتے ہی نہیں ہیں۔ کفار سے دوستی جبکہ یہ مسلمانوں کے بالمقابل ہو تو کفر کی دلیل ہے، لیکن اگر یہ دوستی مسلمانوں کے مقابلے میں نہ ہو تو اس میں قباحت نہیں۔ لفظ آتا ہے الدرک الاسفل، اس کا مفہوم یہ ہے کہ درک کا معنی کسی چیز کا سب سے نچلا حصہ، اسفل بھی نیچے کو کہتے ہیں، مراد سب سے نچلا حصہ ہوتا ہے۔ منافقت سے توبہ کے لیے اصلاح، اعتصام باللہ اور اخلاص شرط ہے۔ اللہ سے تعلق قائم کرنا اور اخلاص، یہ دو شرائط ہیں منافقت سے توبہ کی۔ اللہ تعالیٰ کسی کو سزا دینے سے خوش نہیں ہوتا، بلکہ اس کی مغفرت کے بہانے تلاش کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کسی کو سزا دینے سے خوش نہیں ہوتا، اس کی مغفرت کے بہانے تلاش کرتا ہے۔ تو آئیے سب مل کر اللہ سے مغفرت طلب کریں۔ آیات 148 تا 152 میں بتایا گیا کہ سورت کے درمیان میں منافقت کے شبہ میں بعض مسلمان دوسروں کو سلام کرنا بھی چھوڑ سکتے ہیں، اس لیے بتایا کہ ویسے کسی پر منافقت کا شک نہ کرو، جبکہ یہاں بھی منافقوں کے اخروی درجے کا ذکر ہوا تو ساتھ مسلمانوں کو تنبیہ کی گئی کہ لوگوں کا نام لے کر ان کی برائیاں بیان کرنا شروع نہ کرو، کیونکہ یہ اللہ کو پسند نہیں ہے، اللہ اس کو پسند نہیں کرتا لوگوں کا نام لے کر ان کی برائیاں بیان کرنا۔ تعین اشخاص کے ساتھ برائی بیان کرنا جماعتی زندگی کو کھوکھلا کر دیتی ہے۔ جب ظالم اور مظلوم معلوم ہو تو مظلوم ظالم کی برائی مصالحت یا طلب عدل کی نیت سے کر سکتا ہے، نہ کہ تہمت اور لعن طعن کی نیت سے۔ درجہ
یہ جو روش اوپر ہم لوگوں نے بیان کی ہے اللہ کو ناپسند ہے یہ، جبکہ پسندیدہ روش بیان ہو رہا ہے کہ بلائیوں اور اچھی باتوں کا اظہار ہو، غلطیوں سے درگزر ہو، اچھے جذبات کی دل میں پرورش ہو، اور پھر اہل کتاب مکمل طور پر حقیقی کافر ہیں۔ اہل کتاب مکمل طور پر حقیقی کافر ہیں، یہ بات بیان ہوئی۔ اور خدا اور رسولوں پر ایمان اگر اپنی شرائط کے ساتھ ہو تو یہ بھی کفر ہے۔ آپ اپنی شرائط لگا کے اگر خدا پہ ایمان رکھتے ہیں، اللہ پہ ایمان رکھتے ہیں اور رسولوں پہ ایمان رکھتے ہیں اور اپنی شرائط کے مطابق، تو یہ بھی کفر ہے۔ تو فرمایا اولئک هم الکافرون حقا وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُهِينًا وَالَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ وَلَمْ يُفَرِّقُوا بَيْنَ أَحَدٍ منهم أولئك سوف يؤتيهم أجورهم وكان الله غفورا رحيما۔ یہ تھی آج کی آیات۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔